حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کس ذریعے سے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے سے۔ تورات مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں مل گئی تھیں لکھی ہوئی۔ قرآن مجید اس طرح سے نازل نہیں ہوا، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوا۔ وحی کے ذریعے خاص ایک طریقہ تھا، اور انبیاء کرام پہ بھی وحی نازل ہوتی رہی۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وحی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وحی کی ضرورت، اس عنوان کو ہم سامنے رکھیں تو چند باتیں سمجھیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں، ڈیوٹیز لگائی ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، اور ساری کائنات کو، زمین آسمان، چاند سورج، یہ ہواؤں کو، پانی کو، دریاؤں کو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا۔ اب جو ہے ہر انسان کے لیے نا، بالخصوص مسلمان کے لیے دو کام تو انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا ضروری کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کائنات میں جو اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، نعمتیں جو ہیں، ان سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کرے، ان کا صحیح استعمال کرے، ٹھیک طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسرا کہ اس کائنات کو اور اس کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ رہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے استعمال کروں کہ وہ راضی ہو جائے، ایسے استعمال نہ کروں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ ہر شخص کی دو بنیادی ضروریات ہیں۔ نمبر ایک کہ چیزوں کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کرے۔ نمبر دو، چیزوں کے استعمال کے طریقے میں اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کا خیال رہے۔ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ اب ان دو کاموں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ علم کے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ یہ پانی ہے، لیکوڈ ہے نا، اسی طرح دودھ بھی لیکوڈ ہے، پیٹرول بھی لیکوڈ ہے، کیروسین آئل ہے، ڈیزل ہے، شہد ہے، زیتون کا تیل ہے، کئی لیکوڈ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو علم نہ ہو کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کہیں آگ جل رہی ہو، بجھانے کے لیے بجائے پانی کے وہ پیٹرول ہی ڈال دے، تو صحیح استعمال کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ان چیزوں کے استعمال سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت۔ تو اللہ رب العزت نے علم کے لیے انسان کو 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ کتنے ذریعے جی؟ 3۔ پہلا ذریعہ ہے حواس خمسہ، یہ ایک ذریعہ۔ دوسرا ہے انسان کی عقل، اور تیسرا ہے وحی۔ یہ 3 ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان تینوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنی اپنی ایک باؤنڈریز ہیں، دائرہ کار ہے، اسی کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ایک سرکل ہے، ایک ڈومین ہے جس کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو حواس خمسہ سے معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، پھر عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سارے کام انسان اپنی عقل سے استعمال کر لیتا ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ حواس خمسہ اور عقل دونوں یا کوئی اکیلا مل کر بھی ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پھر ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، سادہ سی مثال ہے۔ یہ مائک میں نے لگایا ہوا ہے ابھی، ہیڈ مائک اس کو کہتے ہیں۔ اس کا کلر کیا ہے؟ میں نے دیکھا، آنکھ نے بتایا، حواس خمسہ میں سے آنکھ نے بتا دیا بلیک کلر کا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جی بلیک؟ تو یہ حواس خمسہ نے ہمیں بتا دیا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اب اس کو لگانا سر پر ہے یا ادھر بازو میں پہننا ہے یا پاؤں میں پازیب کی طرح لگانا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی۔ عقل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس کی شیپ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کو پیچھے سے لائیں، ادھر والا کان ادھر سے اور ادھر والا کان ادھر، اور اس کو یہاں رکھ لیں، مائک کو آگے رکھ لیں۔ تو یہ عقل نے بتا دیا کہ ایسے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، پاؤں پہ رکھیں گے تو ٹھیک نہیں۔ تو ہمیں حواس خمسہ نے یہ بتا دیا کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کو پہننا کس طرح سے ہے، لگانا کیسے ہے، یہ عقل نے بتا دیا۔ اب اگر ہم
حواس خمسہ کو ایک دم سائڈ پہ رکھیں، آنکھیں بند کر لیں، سب کر لیں جی آنکھیں بند. اب اپنی عقل سے پوچھیں، صرف عقل سے پوچھیں اس کا رنگ کیا ہے، کیا جواب آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ عقل کا کام نہیں ہے، حواس خمسہ کا کام تھا. آنکھ نے بتا دیا، عقل نہیں بتا رہی کہ یہ اس کا رنگ کیا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی سوالات ہیں. اس کے استعمال سے رب راضی کیسے ہوگا، ناراض کیوں کر ہوگا؟ ابھی آپ عقل سے پوچھ لیں وہ نہیں جواب دے سکتی، آپ یہ حواس خمسہ سے پوچھ لیں وہ نہیں جواب دے سکتے. انسان زیادہ سے زیادہ عقل کو دوڑائے گا نا، یہ کہے گا آواز ذرا ہلکی رکھو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی سو رہا اس کو تکلیف نہ ہو، بیمار کو تکلیف نہ ہو، اس قسم کی چند باتیں کر دے گا. یہاں تک تو اس کی پہنچ ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ اس سے رب کیسے راضی ہوگا، رب ناراض کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے؟ اب نہ یہ عقل بتا سکتی ہے نہ ہی حواس خمسہ. یہ پتہ لگے گا تو علم وحی کے ذریعے پتہ لگے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علم کے حصول کا تیسرا ذریعہ بتایا ہے وہ ہے وحی، وہاں سے جا کے معلوم ہوگا. تو وہی ہمیں بتائے گی کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے. مثلا اس کے ذریعے بھی اچھی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، اللہ راضی ہو جائیں گے. اس کے ذریعے جو ہے نا تماشے لگائے جائیں، میوزک وغیرہ ہو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ کس نے بتایا؟ عقل نے نہیں بتایا. تو بہت سارے سوال ہماری زندگی کے ایسے ہیں جو عقل نہیں بتا سکتی. اب آگے غور کیجئے، وحی کیا ہے جی؟ وحی کس طریقے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام پر آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے پیارے پیارے بندوں کو چن کر انہیں پیغمبر کا مقام عطا فرمایا اور ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، اس کو وحی کہتے ہیں. ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ وہ ان باتوں سے علم ہو گیا کہ وحی وہ اعلیٰ ترین علم ہے جو انسان کے پاس ہے، اور انسان کو ان سوالات کے جوابات وحی سے ملتے ہیں جو حواس خمسہ اور عقل سے نہیں مل سکتے. مثلا ہمیں پیدا کس نے کیا، کیوں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، مر کے کہاں جا رہے ہیں، قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا. اس طرح کے مقاصد، اس طرح کی باتیں جو ہماری مقصد زندگی ہے، یہ ہمیں نہ عقل بتا سکتی نہ حواس خمسہ. یہ وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوگا، پیغمبر کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ بندوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو مر کے جاتے ہیں اللہ ہی کے حضور جا رہے ہیں. باقی سارے اعمال اور ساری باتیں یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ وحی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ناگزیر ہے. اور غور کیجئے، وحی کی ضرورت عام طور سے، بنیادی طور سے پیش ہی وہاں آتی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی. اگلی بات سمجھنے کے لیے اس سب بات کو سمجھنا ہوگا کہ وحی کی ضرورت پیش ہی وہاں آتی ہے بنیادی طور پر جہاں حواس خمسہ اور عقل جواب دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں جواب دے سکتے. وہاں وحی ان باتوں کا، ان سوالات کا جواب دیتی ہے. تو وحی کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور یہ بڑا علم ہو گیا، عقل اس کی نسبت چھوٹی رہ گئی. اسی وجہ سے وحی کی ہر بات کو عقل کے ترازو سے تولیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وحی کا ہماری عقل کے اندر پوری طریقے سے سمجھ آ جانا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بات ہمارے عقل کے ذریعے ادراک اس کا ہو ہی جائے. جس طرح کسی چیز کا رنگ، اس مائک کا کلر معلوم کرنا ہونا، عقل نہیں بتا سکتی، یہ حواس خمسہ کا کام ہے. تو بالکل اسی طرح وحی کی اہمیت اور ہر چیز کا عقل کے اندر آ جانا یہ عقل پوری طرح نہیں بتا سکتی. تو بہترین عقل والا کون ہے؟ جو وحی کے احکامات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے. وہ بیوقوف ہے جو اپنی عقل سے وحی کو تولے کہ جی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھئی اللہ کا حکم نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے، عقل ٹھیک نہیں ہے. گویا سادہ لفظوں میں کہہ لیں دماغ خراب ہے.
کہ جن کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنی عقل کو اور حواس خمسہ کو وحی کا حکم پورا کرنے کے لیے بہترین انداز تلاش کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، وہ وحی پر اعتراض نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص خدا کے وجود ہی کا انکار ہے تو اس کو تو وحی کی بات کیا بتائی جائے۔ اور ہمارے ہاں موجودہ وقت میں بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا، کہتے ہیں جی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، اور تیل بھی مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگائی 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 یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، جس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اور یہ آنے والے 2-3 سالوں میں اتنی اور بڑھ جانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، قریب کے سالوں میں، چند سالوں میں۔ اور ایک دوسرا فتنہ کیا آ رہا ہے بے حیائی کے بعد؟ دوسرا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں بہت جلد ایک بم پھوڑنے کی طرح تیار ہے، وہ ہے الحاد کا، اللہ کے وجود کا انکار، وحی کا انکار، دین کا انکار۔ یہ آئندہ چند سالوں میں ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں میں نظر آنے لگے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اسی طرف پورا معاشرہ چل رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں، ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے نظام کو، یہ سورج کا، چاند کا، ہواؤں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، کھیتوں کا، درختوں کا نظام اور بے شمار نظام اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اس کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے، وہ ایک بڑے مستحکم طریقے سے اور منظم طریقے سے چل رہا ہے ایک کائنات کا نظام۔ زمین بھی ایک خاص طریقے سے گھوم رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنے بڑے نظام کو تو بنایا، لیکن اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق کو جب دنیا میں بھیجا، اس کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو، اس کو کچھ نہیں بتایا کہ بس اپنے حواس خمسہ اور عقل سے کام لے لو۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کمپنی اپنے کسی خاص بندے کو، اپنے کسی جی ایم کو کہیں بھیجتی ہے نا بھی فلاں شہر میں جاؤ، تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی بھیج تو دیا جنرل مینیجر کو بھی فلاں شہر میں چلے جاؤ، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جانا کیوں ہے، وہاں کرنا کیا ہے، تمہاری وہاں ڈیوٹیاں کیا ہوں گی، نہ جاتے ہوئے بتایا، نہ پیچھے بھیجا پیغام کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے، بلا مقصد تو نہیں بھیجتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے تو کوئی مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد، وہ پیغام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس وجہ سے آپ کے بعد اب وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب نہیں آ سکتی وحی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو یہ باقاعدہ نظام دیا، یہ وحی کے ذریعے دیا۔ تو وحی کیا ہے؟ ایک باقاعدہ نظام ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے وحی ایک باقاعدہ ایک نظام بنایا، وحی اور رسالت ایک مکمل نظام ہے۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی صرف ایک دینی عقیدے کی چیز نہیں ہے، عقلی ضرورت بھی ہے۔ وحی صرف ایک دینی اعتقاد کی حد تک محدود نہیں ہے، انسان کی عقل کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں تھیں۔ اب قرآن مجید کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ وحی رسالت کا، وحی اور رسالت کا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب نہ کسی انسان پر وحی نازل ہونی ہے، نہ ہی اب اس کی کوئی ضرورت رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے حارث ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہے؟ تو فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے کسی انسان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ ابھی جو پہلی صورت آپ نے ذکر فرمائی نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشقت آپ کو اس صورت میں ہوا کرتی تھی جب وحی اس طریقے سے نازل ہوتی۔ اب گھنٹی سے جو تشبیہ دی، اس کے اندر علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔
علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بیان کیا، ایک تو وحی کی آواز جو ہے نا مسلسل ہوتی ہے، جیسے گھنٹی بجاتے رہو مسلسل تو وہی مستقل مسلسل نازل ہوتی ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے گھنٹی سے تشبیہ دے دی۔ اور دوسرا، جب گھنٹی مسلسل چل رہی ہو نا، آپ کو گھنٹی بجا رہا ہو، کہیں گھنٹی بج رہی ہو، تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس سمت سے آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہر طرف سے ہی آواز آ رہی ہے۔ تو کلام الہی کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر طرف سے آواز انسان کو آ رہی ہوتی ہے نزول کے وقت۔ اب وحی کی صحیح کیفیت کا ادراک یہ تو انبیاء ہی کو ہو سکتا ہے، کسی اور کو تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ہمارے ذہنوں سے قریب بات کو لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اشارہ دے دیا گھنٹی کا، کیسی آواز آتی ہے۔ اور جب اسی طریقے سے نازل ہوتی تھی، ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے اندر بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے مبارک پیشانی پہ پسینے، دانتوں پہ پسینے آ جاتے اور بوجھ محسوس ہوتا، آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر زرد ہونے لگ جاتا۔ اور وحی کی کیفیت میں بعض اوقات شدت ایسی ہوتی تھی، اگر آپ کسی جانور پہ سوار ہیں تو جانور نیچے دب جاتا۔ ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کا مبارک سر میری ران پر تھا، جب وہ زور پڑا تو مجھے لگا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا، اتنا وزن ہوتا تھا۔ اور وحی کی اس کیفیت کی آواز بعض دفعہ کسی اور کو بھی آ جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ کی طرح آواز محسوس ہوتی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ دوسری کیفیت وہ تھی کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی صورت میں آتے اور سامنے آ کر اللہ رب العزت کا پیغام دے دیتے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں آتے اور کبھی کبھی کسی اور کی صورت میں بھی آتے۔ تو یہ کیفیت بہت آسان ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی کہ سامنے کو ہے، اس نے مجھے کوئی بات بتائی، میں نے یاد کر لی، مجھے یاد ہو گئی۔ اور تیسری کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی جو ہے نا، جو ان کی جسمانی کیفیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جو ہے نا وہ بات چیت کی، وحی نازل ہوئی کہ ان کے 600 پر اور وہ سارے معاملات۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ براہ راست بلا واسطہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس میں ایک تو وہ ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تو ڈائریکٹ بات چیت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں روح مع الجسم، جسم بھی گیا، اور اسی طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اور نیچے جو تہبند تھی جو آپ کا لباس تھا، اسی لباس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، ہم کلامی بھی ہوئی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی بھی صورت کے سامنے آئے، بس دل میں بات ڈال دیا کرتے تھے۔ ان 5 کیفیات سے عام طور سے وحی کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوتا تھا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تم قرآن تبرک بالقرآن، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید ازل سے ہی لوح محفوظ پر محفوظ ہے، موجود ہے، وہاں پہ ازل سے ہی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ لوح محفوظ میں موجود، اس کے بعد اس کا 2 مرتبہ نزول ہوا۔ ایک مرتبہ کہاں پہ؟ بیت اللہ شریف، جہاں زمین کے اوپر ہے کعبۃ اللہ، اس کے بالکل اوپر چلے جائیں تو آسمان دنیا، بلکہ 6-7 اوپر ہے بیت المعمور،
فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، سے بیت العزت بھی کہتے ہیں، اوپر فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پہ، تو وہاں اکٹھا یک بارگی پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک نازل ہوا۔ اور دوسرا نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سالوں میں تھوڑا کر کے، تو 2 مرتبہ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جو پہلا مرتبہ یک بارگی بیت المعمور پر آیا یا بیت العزت پر لوح محفوظ سے، وہ شب قدر تھی، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا 23 سالوں میں جو ہے نازل ہوا۔ قرآن کریم آسمانی دنیا پر نازل کیوں کیا گیا؟ بھئی لوح محفوظ سے سیدھا آپ کے قلب اطہر پر بھی تو آ سکتا تھا، اس کی کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے فرمایا اس سے قرآن مجید کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، ملائکہ کو بتانا تھا کہ اللہ کا عظیم کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نازل فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کا ایک اظہار تھا۔ اور 2 مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ اس کی ایک حکمت علامہ زرقانی رحمہ نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہونے میں ہر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے دماغ میں کہ ہر قسم کے شک شبہ سے یہ بالا تر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھی محفوظ، بیت المعمور میں بھی محفوظ، اور لوح محفوظ میں بھی محفوظ۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ اب دیکھیں قرآن پڑھنے والے بچے حافظ قرآن کتنے عظیم ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی محفوظ، بیت المعمور میں بھی محفوظ، قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی محفوظ، اور یہ حافظ قرآن بیٹھا ہے اس کے سینے بھی محفوظ۔ کیسی عظیم مناسبت ہے اور برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، تھوڑا کر کے ہوا، 23 سالوں میں ہوا۔ پہلی مرتبہ جب ہوا، اور پہلی مرتبہ کب ہوا اور وہ کون سی آیات تھیں، اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ اتنی دیر میں ذرا دودھ پی لو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو خلوت، تنہائی محبوب ہو گئی عبادت کے لیے۔ آپ غار حرا میں جاتے، کئی دن رہتے، یاد الہی میں مشغول رہتے، فکر، ذکر، مراقبے میں مشغول رہتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا، اتنی زور سے بھینچا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، اتنی زور سے اس فرشتے نے مجھے جو ہے نا بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقارئ۔ دوسری مرتبہ اتنی زور سے، پھر اس نے چھوڑ کے کہا، تو 3 مرتبہ بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ پہلی وحی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا، بند رہا۔ 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہی فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اور 3 سال کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ آیات جو ہیں، ابتدائی آیات چند جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اپنا مکمل سروے ہر طریقے سے کر لیں۔ اچھا، جو قرآن مجید کی آیات اور صورتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مکی صورتیں اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے مدنی صورتیں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں،
حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت سے لے کر ہجرت کے مکمل ہونے تک کا جتنا وقت ہے، جو بھی آیت یا صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، چاہے وہ بیت المقدس کے سفر میں یا معراج پہ نازل ہوئی ہو یا اور آپ کے کسی سفر میں کہیں نازل ہوئی ہو، وہ مکی ہے۔ اور مدنی آیت اور صورت کون سی ہے؟ ہجرت مکمل ہونے کے بعد آپ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اب مدینہ طیبہ ہجرت کی تکمیل کے بعد آپ کی زندگی کے آخری وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی ہے، چاہے وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہو، چاہے آپ سفر میں کتنے غزوات پہ تشریف لے گئے وہاں نازل ہوا، جیسے غزوہ تبوک 700 کلومیٹر دور مدینہ سے وہاں نازل ہوا تو وہ بھی مدنی ہے۔ اور مزے کی بات، فتح مکہ مکرمہ کے اندر ہی نہیں، بیت اللہ شریف کے اندر ہونے والی آیت جو نازل تھی، بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہونے والی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ تو عین مکہ کے بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی، یہ بھی مدنی ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی، اور مکہ مکرمہ میں ہجرت کے سفر پورا ہونے تک، ایک تو ہے نا آپ مکہ میں رہے، لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے غار ثور میں رہے، غار ثور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی مکی، اور جتنے دن کا سفر رہا جب تک کہ آپ مدینہ داخل نہیں ہو گئے، اس درمیان میں جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی۔ تو یہ ہے مکی اور مدنی آیات کی ترتیب اس طریقے سے۔ اچھا، صورتوں میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکی ہیں اور بعض پوری کی پوری مدنی ہیں۔ مثلا سورہ مدثر یہ مکمل مکی صورت ہے، اور سورہ آل عمران یہ مکمل مدنی صورت ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن اس کی بعض آیات مدنی ہیں، اور بعض دفعہ اس کے مخالف بھی ہوا کہ پوری صورت تو مدنی ہے لیکن بعض آیات مکی ہیں، ایسے بھی ہوا۔ جیسے سورہ حج یہ مدنی ہے، آدھے سپارے کی صورت ہے، لیکن اس کی 4 آیات 52، 53، 54، 55 یہ چاروں آیات جو ہیں یہ مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سورت کا مکی ہونا یا مدنی ہونا آیات زیادہ کہاں نازل ہوئیں، یا تو پوری ہی سورت مکہ میں نازل ہو گئی ہے مدینہ کے وقت میں، وہ تو مکی مدنی اس میں تو بات ہی نہ رہا، لیکن بعد میں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ آیات مکی بھی ہیں اور مدنی بھی، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کہاں پہ نازل ہوئیں۔ تو یہ جو مکی مدنی آیات اور مکی مدنی صورتوں کا سلسلہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ بعض خصوصیات بھی ہیں مکی اور مدنی آیات کی، علماء تفسیر نے اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ تو بعض اصول اور ضوابط ہیں اور بعض جو ہیں اکثری چیزیں ہیں، کچھ قاعدہ کلیہ ہیں۔ دیکھیں لکھا ہے علماء نے کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا بل غان علی کلا، ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، کلا، فرمایا کہ جن صورتوں میں لفظ کلا آیا ہے یہ ساری کی ساری مکی ہیں، ایک بھی مدنی صورت میں لفظ کلا نہیں آیا۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن مجید کے پہلے 15 سپاروں میں لفظ کلا ہے ہی نہیں، آخری 15 سپاروں میں ہے 33 کا 33۔ تو یہ سب مکی۔ ہر وہ صورت جس میں احناف کے نزدیک آیت سجدہ ہے یہ مکی ہے۔ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کا ذکر ہے وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا جہاد کے احکامات ہیں وہ مدنی ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ کچھ خصوصیات ہیں جو عام طور سے اور اکثر ہیں، یہ تو قاعدہ کلیہ تھا نا، لیکن کچھ اب جو بتانے لگا ہوں وہ اکثر ایسا ہوتا رہا۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور ایک لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔
تو یا ایھا الناس زیادہ تر مکی آیات میں ہے، مکی صورتوں میں ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے۔ وجہ تو آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے، آگے آتی ہے ابھی۔ اچھا، مکی آیات اور مکی صورتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ تر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صورت مکمل ہو گئی جی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں۔ اور اس طرح مکی صورتیں بھی چھوٹی ہیں اور آیات بھی چھوٹی ہیں، اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ بڑی بھی ہیں اور آیات بھی بڑی ہیں۔ بعض مکی صورتیں ایسی ہیں کہ کئی صورتیں ملا لو تو مدنی ایک آیت بنتی ہے، اتنی بڑی بڑی آیات بھی ہیں۔ مکی جو صورتیں تھیں نا، ان میں زیادہ تر مضمون کیا آیا؟ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قیامت کے بارے میں منظر کشی، قیامت کیسے آئے گی، اس دن کیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، آپ کو تسلیاں دینا، اور پچھلی امتوں کے واقعات۔ مکی صورتوں میں احکام اور قوانین کم بیان ہوئے ہیں، بالمقابل اس کے مدنی صورتوں میں وہاں پہ خاندان کے احکام، خاندانی طور طریقے رہنے کے، تمدن کے قوانین، جہاد اور کافروں سے لڑنا جانی جہاد، قتال کے احکام اور حدود، یہ ساری کی ساری یہ مدنی آیات میں زیادہ نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر کن کو مخاطب کیا گیا؟ کوئی بتا دے جی۔ بہت آسان ہے، تو اتنی چیزیں سن لی آپ لوگوں نے۔ وہ تو ٹھیک ہے، یا ایھا الناس وہ تو صحیح ہو گیا، ہاں جزاک اللہ۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مخاطب کیا گیا وہ کیا گیا مشرکین مکہ کو جو بت پرست تھے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر کن کو مخاطب کیا گیا؟ ایمان والوں کو تو دونوں میں ہی کیا گیا، لیکن سامنے مخاطب جو تھے اہل کتاب تھے، یہودی، عیسائی اور پھر منافقین۔ حالات کا فرق تھا نا۔ مکی صورتوں میں جو قرآن کا اسلوب ہے نا، جو آیات ہیں وہ بڑے شاندار اور بڑے خوبصورت پیرائے میں ہیں کہ بڑے سے بڑا شاعر خاموش ہو گیا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مدنی صورتوں میں جو آیات ہیں وہ ذرا سادہ بیان ہیں۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے نا، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے عربی، ساری دنیا کو کہتے تھے عجمی۔ عجم کا مطلب کیا تھا؟ عجمی کہتے تھے گنگا، کہتے ہمیں زبان آتی ہے، یہ تو سارے گنگے، انہیں تو بات کرنا نہیں آتی۔ ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے۔ ایک شخص اپنے بچے کو قتل کرنے نکل پڑا، 8-10 سال کا لڑکا تھا، 12 سال کا چھوٹا، کہا بھائی تم قتل کیونکہ میرا نہیں لگتا مجھے یہ، کہ بھائی کیوں تمہارا نہیں لگتا؟ یہ 10 سال کا ہونے والا ابھی تک اس نے شعار ہی نہیں کہے۔ تو اس وقت بچے نے وہ اللہ نے ان کی زبانیں بند کرا دیں، بلکہ چیلنج دے دیا لاؤ تو صحیح، ایک ہی لے کر آؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں اسلوب کا اور انداز کا فرق کئی وجوہات پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ تھے، وہ بت پرست تھے اور کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی، تو وہاں عقائد کی گفتگو کی گئی، اخلاق کی اصلاح کی گفتگو کی گئی، بت پرستوں کی بڑی مدلل تردید کی گئی، اور قرآن مجید کے شان کو اور اس کے اعجاز کو اور اس کے بلند کلام ہونے کو خوب واضح کیا گیا۔ جبکہ مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بت پرستی عملی طور پر مدینہ میں تو نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، اور تمام تر نظریاتی مقابلہ جو تھا وہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام آئے، قوانین آئے، حدود، فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی وجہ سے اسلوب آسان رکھا گیا، اس اسلوب کو یہاں اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ ہم سن چکے ہیں کہ لوح محفوظ سے مکمل قرآن بیت المعمور میں نازل ہوا، اور وہاں سے بھی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب میں نازل ہوا۔ یہ نازل جو ہوتا تھا کوئی خاص طریقہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں مدرسوں میں 16 لائن کا قرآن ہوتا ہے، اب ہر بچے کو سبق دے رہے ہوتے ہیں، ایک پیج آدھا پیج کو ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے، مقدار خواندگی کتنی دیر میں پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو وحی کی مقدار ہوتی تھی، کیا یہ کوئی ایک سیٹ پیٹرن تھا، متعین تھی، یہ کیا تھا؟ یہ کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ مستقل وحی، مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا اور چلے جانا، کم سے کم اتنا ہوا کہ غیر اولی الضرری، بس یہ لے کر آئے۔ سورہ نساء کی آیت تھی، لمبی آیت، اس کا اتنا چھوٹا سا حصہ غیر اولی الضرری، یہ کم سے کم جو نازل ہوئی نا مستقل وحی، وہ یہ الفاظ ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ پوری سورہ انعام اکٹھی آ گئی، اکٹھی نازل ہو گئی، 1.25 سپارہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا، اکٹھا کیوں نہیں آ گیا بھائی؟ تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آقا نامدار سے کیا تھا۔ تو جب جواب ہوا اللہ تعالیٰ نے، جب سوال ہوا تو جواب اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرما دیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اکٹھے کیوں نہیں داخل ہو گئے یہ پوچھتے، اللہ نے فرمایا اور کافروں نے کہا آپ پر کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی بہترین تفسیر بھی کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں چند باتیں لکھی ہیں۔ یہ حفاظ تو ماشاءاللہ اب آئے ہیں، ان کے لیے کام کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ حضور پاک، سوال کیا تھا یاد ہے جی کسی کو؟ ہاں، سوال یہ تھا کہ اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے بعض بتائی جا رہی ہیں، تفصیلات تو بہت ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اگر سارا اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس کو یاد رکھنا، ضبط رکھنا ایک انسان ہونے کے ناطے بظاہر مشکل تھا۔ دوسری بات، اگر پورا قرآن مجید اکٹھا ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوری طور پر لازم ہو جاتی، یہ شریعت کے اس حکیمانہ طرز کے خلاف ہو جاتا جو شریعت محمدی میں رکھا گیا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً گریجولی۔ تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی، برداشت کرنی پڑتی، تو جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن مجید لے کر آنا، اس کی خوشی اور وہ تعلق، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا، دل کی قوت کا، اطمینان کا، سکون کا ذریعہ بنتا۔ نمبر 4، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات سے یا مختلف حالات اور واقعات سے متعلق ہے۔ ان آیات کا نزول اسی وقت ہی مناسب تھا جب کوئی سوال کرنے والا وہ بات پوچھتا یا وہ حالات، واقعات گرد و پیش ہوتے جن کے بارے میں کوئی بات آتی۔ تو اس طریقے سے کیا فائدہ ہوا؟ عمل کرنا آسان ہو گیا، اور موقع بموقع ضرورت کے مطابق جو بات آ جاتی اور صحیح آتی تو اس سے صحابہ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا۔ کتنے کافر ان باتوں کی وجہ سے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے صحابہ میں شامل ہو جاتے، تو اس لیے تدریجاً ہوا۔ قرآن مجید کی آیات کو اگر عام طور سے ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو 2 طرح کی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے از خود اس کو نازل فرمایا، وہ کوئی واقعہ تھا یا کوئی حکم تھا یا جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے از خود اس کو اپنی طرف سے نازل فرما دیا اپنی حکمت سے۔ اور دوسری آیات کی قسم وہ ہے کہ کوئی دنیا میں زمین کے اوپر اس کا کوئی سبب ہوتا، کوئی ریزن ہوتا، کوئی پیچھے واقعہ ہوتا، بیک اینڈ کے اوپر کوئی سوال پوچھنے والا آتا، کوئی بات ہوتی کہ اس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی۔ تو یہ 2 طرح کی ہیں، ایک کیا ہے کہ اللہ نے نازل کر دیا آ گئی، اور ایک کیا ہے کہ نہیں، پیچھے کوئی زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ، کوئی حالات بنے کہ اس کے پس منظر میں وہ آئی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
بتائیں جی شان نزول کیا کہتے ہیں جی؟ شان نزول یا سبب نزول. ایسی بہت ساری آیات ہیں. ایک آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. کیا تمہیں اچھی لگتی ہوں، کچھ بھی ہو، نہیں کر رہا ہوں. ہوا کیا تھا، ایک صحابی تھے حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام لانے سے پہلے ایک عورت تھی عناق اس کا نام تھا، ان کا اس سے رابطہ تھا. ایمان لانے کے بعد اس نے کہا جی مجھ سے رابطہ کرو. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا، نکاح کر سکتا ہوں، نکاح کر لو، اور وہ بھی میں حضور سے پوچھ کے کروں گا. اس نے جب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور اس طرح بہت سورہ والضحیٰ کے پیچھے ایک واقعہ ہے. تو شان نزول باقاعدہ ایک زبردست علم ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات جب تک ہمیں ان کا سبب نزول اور شان نزول صحیح طریقے سے علم نہ ہو، ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ بات بھی بڑی پکی ہے. بہت سارے لوگ صرف ایک آیت کا ترجمہ دیکھ کے آگے سے کوئی فتویٰ بنا لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، پوری چیز کو دیکھنا ہے. اچھا، قرآن مجید کی قراتیں 7 قراتیں ہیں، 10 بھی ہیں اور جب بعض 14 بھی ہیں. تو مختلف انداز سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو وہ ایک الگ علم ہے، وہ ان کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا جو مختلف قراتوں میں سیکھنا چاہتے ہیں. تو علم قرات ایک مکمل علم ہے. اب آتے ہیں جی قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخ حفاظت قرآن. قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف حالات کے وقت نازل ہوتا رہا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے شروع سے ہی کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا. چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن مجید کی حفاظت کا زیادہ تر جو زور تھا نا وہ حافظے کے اوپر تھا، قوت حافظہ. اور اس زمانے کی قوت حافظہ میرے اور آپ کی قوت حافظہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. وہاں ایک عام دیہاتی کو اپنا حسب نسب، اپنی بیوی کا، اپنے دادا کا، ادھر سے رشتہ داروں کا، پورے خاندانوں کا حسب نسب یاد ہوتا تھا. اپنے جانوروں کے بھی سینکڑوں سال کے حسب نسب ایک آدمی کو یاد ہوتے تھے. تو ان کا جو قوت حافظہ تھا ہم اس کو اپنے سے نہیں، وہ ایک فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی، وہ معاملہ کچھ اور تھا. تو اکثر تو یہ رکھا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ شروع میں کیا ہوتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تاکہ یاد ہو جائے. جلدی جلدی پڑھتے، جلدی، کیونکہ ادھر نازل ہو رہی ہے، ادھر پڑھنا ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں آپ کو تسلی دی، آپ سنیں، آپ کے قلب کو یاد کرانا، اندر محفوظ کرنا میرا کام. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا نزول ہوتا تو ساتھ دہراتے نہیں تھے. خیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہو چکا ہوتا تو آپ جو ہے نا پھر صحابہ کرام کو بلاتے اور لکھواتے، اور مختلف طریقے سے آپ اس کا سلسلہ کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے دل میں ہم نے اسے محفوظ رکھنا ہے، اب کسی قسم کے زیر زبر کی یا بھول چوک کی تو گنجائش تھا ہی نہیں، وہ تو معاملہ ہی ختم تھا. لیکن پھر بھی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ دور کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کے معنی ہی کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ الفاظ بھی یاد کراتے تھے. صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے کا اور یاد رکھنے کا اتنا شوق ہوتا تھا، ہر صحابی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے، حتیٰ کہ بعض عورتوں نے اپنا حق مہر ہی یہی رکھا کہ بھئی مجھے قرآن کی تعلیم دے دو. سینکڑوں صحابہ نے، سینکڑوں، 2-4 نہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو دنیا کے ہر کام سے آزاد کر کے قرآن یاد کرنا، یاد رکھنا، محفوظ رکھنا اپنی زندگی کا منصب بنا لیا، کام بنا لیا. سارا دن یاد کرتے، راتوں کو تہجد میں پڑھتے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، کہیں سے بھی ہجرت کر کے، تو ہم
حفاظ کے ذمہ ان کو لگا دیتے بھئی ان کو قرآن یاد کرو۔ مسجد نبوی شریف میں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مسجد نبوی شریف میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کا اتنا ہجوم ہو گیا، اتنی آوازیں آنے لگی، نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا، فرمایا آپ نے کہ اپنی آوازوں کو ذرا کم کرو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں مغالطے میں نہ لگ جاؤ، اتنی کثرت کے ساتھ۔ تو مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں میں تعلیم اور تعلم سب کچھ ہونا چاہیے، سیکھنا سکھانا۔ اور آج باطل کو بھی وہی مسجدیں اچھی لگتی ہیں جہاں نماز پڑھو اور چلے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں ساتھ مدرسے کا نام آ جائے، قرآن کی تعلیم آ جائے، حدیث کی تعلیم آ جائے، وہی ان کی آنکھ میں کھٹکنے لگتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کا شوق ایسا تھا کہ حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی جنہیں پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ چند صحابہ کے نام میں لوں برکت کے لیے۔ خلفائے راشدین، ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، یہ تو مردوں میں تھے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے علاوہ عورتوں میں بھی جو حافظات تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بھی تھیں لیکن یہ چند کے نام لے لیے برکت کے لیے۔ تو مردوں نے ہی نہیں قرآن حفظ کیا، عورتوں نے بھی کیا۔ بہرحال ابتداء اسلام میں زیادہ تر معاملہ یہ تھا، حفظ قرآن کے لیے، محفوظ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان اپنے ذہانت اور اپنے محافظے کے اوپر ہی سلسلہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت لکھوانا اپنی زندگی میں شروع کروا دیا تھا، مکمل اور بالکل ڈے ون سے سمجھ لیجئے آپ، بالکل ابتداء اسلام سے۔ کوئی مدینہ جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، سنا ہے جی کسی نے؟ وہ کدھر گئے تھے پہلے؟ وہ تو تلوار لے کے نکلے تھے نا، تو پہلے کن کے گھر میں گئے تھے؟ اپنی بہن کے گھر گئے تھے، تو وہاں کیا تھا؟ باہر سے کیا سنا کہ قرآن مجید لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا، ایک صحابی پڑھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے کی چیزیں نہیں لکھی ہوئی، انہیں پتہ ہی بیچاروں کو کچھ نہیں، ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ ہم بھی سوشل میڈیا میں ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہتے ہیں پتہ نہیں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اب ذرا احتیاطیں سنیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ان معاملات میں تدبیریں دیکھیے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، لکھتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو اسی طرح گرمی لگتی، پسینے آتے، اور پھر جب کیفیت ختم ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی، کبھی ہڈی ہوتی، کبھی درخت کا پتا ہوتا، کبھی چمڑا ہوتا، کبھی کبھی کوئی کاغذ بھی مل جاتا، اس طرح کی کبھی چیزیں ہوتی، کبھی کوئی لکڑی ہوتی، کبھی کوئی پتھر کی سل ہوتی، تو میں اس میں لکھ لیا کرتا۔ آپ بلاتے مجھے، میں آتا، اور نبی علیہ السلام مجھے لکھواتے رہتے، میں لکھتا رہتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو آپ کی بات نقل کرنے سے فارغ ہونے تک مجھے ایسا لگتا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد اب میں چل نہیں سکوں گا، آیا ہوں چل کے جاؤں گا کیسی تو اور طریقے سے، چل ہی نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں لکھ لیتا پورا تو حضور کہتے مجھے سناؤ، پھر میں پورا سناتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سن کے کہیں کوئی غلطی ہوتی تو اسی وقت اصلاح کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کتابت وحی کروائی اس اہتمام کے ساتھ، ایک تو لکھنے والے ایماندار، پھر جب وہ لکھ لیا کہا مجھے سناؤ، کہ غلطی ہے تو ٹھیک کروا دوں، اگر غلطی ہوتی تو آپ اس کو درست کروا دیتے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ رہا۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کاتب وحی ہیں، جن میں خلفائے راشدین تو ہیں، ساتھ حضرت ابی بن کعب، زبیر بن عوام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ابان بن سعید رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وحی کے کاتب تھے، اور بھی ان کے علاوہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت فرما دیتے اس حصے کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے ساتھ اس طریقے سے لکھ دیا جائے، یعنی اس کا حصہ بنا دیا جائے۔
تو اس زمانے میں کاغذ اس طرح سے تو نہ ہوتا تھا جیسا آج ہمارے زمانے میں ہے، تو پتھر کی سل، چمڑا، کھجور کی شاخ، بانس کے ٹکڑے، درختوں کے پتے، جانوروں کی ہڈیاں اور کبھی کبھی کاغذ، اس پہ لکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری موجودہ پوزیشن میں جو قرآن پاک موجود ہے اس پوزیشن پہ نہ تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں فوٹوگرافک میموری والے صحابہ کرام موجود تھے جنہیں پورا قرآن ازبر یاد تھا، اور دوسرا کسی نہ کسی انداز سے لکھا ہوا موجود تھا۔ اور بعض صحابہ کرام کے پاس قرآن کی آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی جو نبی علیہ السلام نے بتائے تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ متفرق سب کے پاس اپنے اپنے گھروں میں ہوتا اور اس کو پڑھتے دیکھتے، تو یہ سلسلہ تھا۔ اب ہوا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، اس میں تقریباً 700 یا سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے، یا خلیفۃ الرسول اللہ، اس طرح سے اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو شدید اس بات کا خطرہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہ رہے گا، آپ مہربانی کیجئے اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں لے کر آئیے اور اس کی ترتیب بنائیے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں، عمر جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں۔ حضرت عمر کہتے رہے اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا زید ابن ثابت کو جو کاتب وحی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا ابوبکر بھی ہیں عمر بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ زید عمر میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں اس کی کتابت کرو، اس کی ترتیب دو، تو میں ان کو کہتا رہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں، یہ مجھے بار بار ایک ہی جملہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ اتنی دفعہ کہا، میں بھی کہتا رہا، یہ بھی کہتے رہے، مجھے شرح صدر ہو گیا، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، تم اس کام کو کرو گے۔ کہتے ہیں میں نے بھی وہی کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے کی نہیں کیا تو میں کیسے کروں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے رہے اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ بہتر ہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ بہتر ہی بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میرے دل کو بھی شرح صدر ہو گیا، اور پھر میں نے مان لیا کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تاہم حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ کو ہٹا کے کہیں لے جاؤ یا اس کو توڑ دو کچھ کر لو وہ آسان تھا، قرآن پاک کو مکمل امانت دیانت داری کے ساتھ جمع کرنا یہ مشکل اور بڑا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے پھر کام شروع کیا۔ اب انہوں نے طریقہ کار کیا بنایا، ایک تو آسان طریقہ تو یہ تھا نا، وہ کہتے ہیں میں حافظ ہوں میں لکھ دیتا ہوں، میں بس لکھا پڑھا زندگی ہو گئی گزرتے ہوئے میں بھی لکھ دیتا ہوں، یا چند دو چار اور حفاظ کو جمع کر لیتے لکھ لیتے، ایسے ہی جناب چند دنوں میں کام ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑا وقت لگایا، بڑا کام کیا۔ بہت آسان تھا ان کے لیے کہ وہ خود لکھتے، چند لوگوں کو جمع کر کے لکھ لیتے، انہوں نے بڑی ترتیب کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے ذرائع سے قرآن مجید جمع ہو سکتا تھا مواد، ان تمام کو اختیار کیا، اور جو حتمی صحیفہ جو انہوں نے تیار کیا تھا نا، اس میں آیت درج کرنے سے پہلے تحریری اور زبانی شہادتیں بھی لیں، اور تمام صحابہ کے بعد جو مواد تھا ان کو لیا، اور ساتھ ساتھ جو نا اس کا کراس چیک کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو یہ اعلان عام کیا گیا کہ جس کے بعد قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں لکھی ہوئی، چاہے وہ کاغذ پر ہیں، چاہے وہ چمڑے پر ہیں، چاہے لکڑی پر ہیں، پتھر کی سل پر ہیں، کہیں بھی کسی طریقے پر ہیں، سب لے آؤ۔ سب آ گئیں۔ اب جب بھی ان کے پاس کوئی آتا نا تو سب سے پہلے وہ 4 طریقوں سے اس کی چھان پھٹک کرتے۔ ایک طریقہ تو یہ اپنی یادداشت سے توثیق کرتے، ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی چیک کرواتے، ایک لانے والا، ایک پہلے چیک کر لیا، ایک ڈبل چیک یہاں پہ ہو گیا۔ تیسرا کیا کرتے، کوئی لکھی ہوئی آیت لانے والے صحابی ہیں،
کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک کہ دو قابل اعتماد گواہ ایسے نہ مل جاتے جو کہتے ہاں کہ حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ان کے کہنے سے لکھی گئی ہے۔ اتنی احتیاط۔ اس کے بعد کیا کرتے، ایک آیت کئی لوگ بھی لاتے تھے، بھئی کئی لوگوں نے لکھی ہوتی تھی نا، تو ان کا بھی آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے، دیکھ چیک کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ آیت یہ صاحب لے کر آئے ہیں اور یہی وہ بھی لے کر آئے، تو ان میں کہیں فرق تو نہیں کہ میرا حافظہ کیا کہتا ہے، حضرت عمر کا حافظہ کیا کہتا ہے، اور بھی حفاظ کیا کہتے ہیں، پھر جا کے اس کو پھر لکھا جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض آیات ایسی تھیں کہ 4 لوگوں سے ملی، بعض 50 سے ملی، بعض 30 سے ملی، بعض 67 سے ملی، اس طرح سے رہا۔ ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، یہ صرف ایک صحابی ہیں ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے علاوہ کسی سے نہیں ملی۔ یاد ان کو خود بھی تھی، حضرت عمر کو بھی یاد تھی، سینکڑوں صحابہ کرام کو یاد تھی، لیکن ان کی ترتیب اور تحقیق کے مطابق ان کی شرائط سے گزر کر ایک ہی پہنچی، یعنی اس حد تک تفصیلات موجود ہیں کہ کتنی محنت سے یہ کام صحابہ کرام نے کتنی ذمہ داری سے کیا، تاہم انہوں نے ایک پورے کا پورا قرآن جو ہے ترتیب سے بنا دیا اور اتنی زبردست احتیاط کر لی، لیکن اس میں قرآن میں جو انہوں نے ترتیب دیا اور ہمارے والے قرآن میں پھر بھی کچھ فرق ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ اس کو کہتے تھے ماں۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس نسخے میں جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آیات تو تھیں، صورتیں نہیں تھیں۔ ہر صورت کا ایک الگ صحیفہ، گویا 114 صورتیں ہو گئیں تو 114 صحائف ہو گئے، یہ والی ترتیب نہیں تھی۔ اس نسخے میں قرآن مجید کے 7 حروف یعنی 7 قرأت کی جو ہے رعایت موجود تھی۔ اس کے علاوہ کچھ آیات قرآنیہ منسوخ کر دی گئی تھیں، نکال دی گئی تھیں، پہلے نازل ہوئیں بعد میں حکم آیا اس کو نکال دیا جائے، تو وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ اور اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ تمام نسخہ امت کے سامنے جمع ہو جائے اور پھر آگے ضرورت پڑنے پر ادھر رجوع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تو آپ کے پاس رہے، آپ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، اور حضرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے اسے اس خیال سے نظر آتش کر دیا، جلا دیا کہ اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے جو مصحف تھے وہ تیار ہو چکے تھے، جس پر امت جمع ہو چکی تھی، تو یہ خطرہ نہ کہیں پیدا ہو جائے بعد میں جا کے کہ جی یہ قرآن تو فلاں کا ہے، یہ قرآن فلاں کا ہے، تو اس کو احتیاطاً جب وہ مزید ریفائن ہو گیا تو اس سلسلے کو ختم کر دیا اور جلا ہی دیا۔ یہ کام تو ہوا۔ اب آیا آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ اب اسلام جو ہے نا روم اور جناب ایران اور آذربائیجان اور فلانی جگہوں میں پھیلتا گیا۔ عرب کے جو لوگ تھے نا انہیں زیر زبر کی نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، پہلے زبان تھے، اور پھر مختلف قرأتوں میں لوگ پڑھتے تھے، جیسے والشمس وضحاها، یہ ہم عام طور سے یہ قرأت پڑھتے ہیں، لیکن اس میں قرأت کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے والشمس وضحیہا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ لیکن جو علم قرأت کے ماہرین ہیں وہ اس طرح کی مختلف تلاوتیں کرتے ہیں، 7 عشرہ کے ہیں اور مختلف طریقے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ قرآن مجید جب اس طرح سے گیا اور پڑھنے والے جہاں جہاں گئے، اب وہاں مختلف صورتحال پیدا ہو گئیں۔ جن صحابی نے نبی علیہ السلام سے جو قرأت سیکھی یا جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی قرأت، مختلف قرأتیں تھیں، وہ اپنے شاگردوں کو وہی سکھاتے۔ اب مختلف قرأتیں ہوتی تھیں تو وہ مختلف طریقوں سے عوام کے اندر پھیلیں، تو لوگوں کے اندر یہ اختلاف پیدا ہونے لگا کہ بھی کون سی صحیح اور کون سی غلط، یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے۔ دور دراز کے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے 7 قرأت کی اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا رہا، اور پورے عالم اسلام میں سوائے حضرت زید بن ثابت کے کوئی اور ایسا معیاری اوتھینٹک نسخہ اس طریقے سے موجود نہیں تھا کتابی شکل میں جس کو معیار بنایا جا سکے۔
اور ساتوں حروف کو یعنی قرأتوں کو جمع کرنے کا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ سب جب کام ہوا تو کیسے ہوا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ وہ مدینہ آئے اور آتے ہی حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی بڑا مسئلہ ہے، اس طرح لوگ قرأت کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، اور بلکہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنے لگ گئے کہ نہیں تمہاری قرأت ہی غلط ہے، میری ٹھیک ہے۔ وہ کہتے نہیں تمہاری غلط ہے۔ تو شاگردوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اوپر اماموں میں اور اوپر جو ہے وہ اساتذہ میں بھی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کسی ایک نقطے کے اوپر جمع کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو تم آذربائیجان کی کہاں دور کی بات کر رہے ہو، مارواہ نہار کی، یہ تو یہاں بھی سلسلہ شروع ہو چکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے، بلکہ بعض مرتبہ کفر کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو، کیا کریں؟ ان سب نے پوچھا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میری تو رائے ہے کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف کے اوپر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ آئے، قیامت تک یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ سب نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو تم مختلف قرأتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہو، غلط کہتے ہو، اپنی برتنیاں ظاہر کرتے ہو، لہذا تمام لوگ مل کر قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو اور قیامت تک کے لیے اس سلسلہ بن جائے۔ اس غرض سے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو کہ آپ کے پاس جو صحیفے موجود ہیں ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو وہ اصل نسخہ ان کے پاس آیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ جس میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ مین ٹیم بنی، ممبر بنے اس کام کے لیے، اور بھی ان کے ساتھ باقی درجنوں لوگ شامل ہو گئے۔ بنیادی طور پر یہ 4 تھے۔ تو ان سب سے کہا کہ بھئی اب قرآن مجید کو لکھو، اور قریش کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے تو قریش کی زبان کا اعتبار کرو، اس میں لکھو۔ خیر ان لوگوں نے جو ہے نا جب اس کام کو کیا تو اس میں کچھ کام یہ سیکھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ جمع ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، ہر صورت الگ الگ تھی، تو انہوں نے تمام صورتوں کو ایک ہی ساتھ ایک ہی مصحف میں جوڑ دیا۔ پہلے ہر صورت کا الگ الگ ہوتا تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے آیات اس طریقے سے لکھی ہیں کہ تمام رسم الخط جو اس وقت تھے ان کی رعایت کر لی گئی، اور زیر زبر تو تھی نہیں، عربی لوگ تھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جیسے مرضی پڑھ لو۔ یہ مصحف عثمانی میں نے دیکھا ہے ادھر سمرقند میں، تو پڑھ ہی نہیں گیا، اتنا مشکل، نہ زیر نہ زبر نہ کوئی نقطہ، تا کا نقطہ نہیں، جیم کے اندر نقطہ نہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ عربی تھے ان کے لیے آسان تھا۔ خیر پھر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ 7 نسخے ایک تیار کر کے وہ پوری امت میں جگہ جگہ بھیجے، جس میں ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ طیبہ، یہاں پہ بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی جب قرآن مجید کو جمع کر لیا، اس طریقے سے مرتب کر دیا، جمع نہیں کیا، مرتب کر دیا، اس مرتب کرنے کے بعد پھر تمام صحابہ کو بلایا کہ بھئی جس کے بعد جو لکھا ہوا موجود ہے دوبارہ کراس میچ کرو۔ تو اصل سے بھی کروایا اور پھر ایک اور طریقے سے بھی انہوں نے چیک کر لیا، اور اس دفعہ پھر ایک آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ بھی صرف ایک ہی صحابی سے اس زمانے میں ملی، جبکہ پہلے ایک سے زیادہ سے ملی تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہوگا یا شہید ہو گئے ہوں گے، بہرحال قرآن کریم کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار کروا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا؟ تمام صحابہ کے بعد جو انفرادی نسخے موجود تھے نا، کسی میں 16 سپارے، کسی میں 3، کسی میں 28، کسی میں ترتیب سورت کی کچھ، کسی میں کچھ، ان سب کو آپ نے نظر آتش کروا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے جو ہے نا بہت اچھے نظروں سے دیکھا اور ان کی پذیرائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں وہ کام کیا جو ہم سب کی موجودگی میں ہم سب کے مشورے سے کیا۔
اچھا، قرآن مجید ابھی تک نا نقطوں سے اور زیر زبر سے بالکل خالی تھا. اب جب یہ مسلمانوں کا سلسلہ پھیلتا رہا، ادھر ہندوستان بھی آیا، ادھر جناب افریقہ پہنچا، ادھر سے جناب آذربائیجان، آرمینیا، سمرقند، بخارا، تو ادھر دریائے نیل سے آگے نکل گیا. تو بہت سارے لوگ جب آئے جن کی زبان عربی نہیں تھی، مختلف زبانیں تھیں، تو ان کے لیے مشکلات پیش آئیں. تو پھر اس میں قرآن مجید میں نقطے لگانے کا اور زیر زبر لگانے کا کام انجام دیا گیا. یہ بھی مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوا. سب سے پہلے نقطے کس نے ڈالے؟ یہ مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود ولی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا. بعض نے کہا کہ یہ کام انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کیا. بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن سفیان نے کیا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج ابن یوسف نے کیا. تو یہ زیر زبر پیش یہ مختلف ادوار میں پھر شامل کر لی گئیں. اس کے علاوہ جی آپ نے دیکھا ہوگا احزاب یا منزلیں، قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں. یہ کیوں ہیں؟ ان کی کیا حکمت ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لیتے. ہر جمعے کو نیا قرآن پاک شروع کرتے، 7 دن میں پورا قرآن کر لیتے. انہوں نے 7 پہ تقسیم کیا ہوا تھا. اس کو 7 منزلیں یا 7 احزاب ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ احزاب یا منزل انہوں نے اس طرح سے بنائی اپنی آسانی کے لیے کہ روز اتنا پڑھ لو، اگلے دن اتنا اور پڑھ لو. اس کے علاوہ رکوع ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر بات لگتی ہے، جس پہ زیادہ یقین کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کی جو علامت لگائی گئی وہ اس لیے لگائی گئی کہ تلاوت کرتے کرتے ایک رکعت میں اتنا پڑھ لو پھر رکوع کر لو. تلاوت سے مراد نماز میں تلاوت. اور قرآن مجید کے جو رکوع ہیں 540 ہیں ایک روایت کے مطابق، 540 رکوع. تراویح کی کتنی رکعتیں؟ 20 رکعت. 27 دنوں میں اگر تراویح پوری کی جائے تو 540 رکعتیں ہو گئیں، 540 رکوع ہو گئے. 540 پہ تقسیم ہوتا ہے پورا 20 رکوع روز پڑھیں تو 27 شب کو قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر 20 رکعت تراویح کا ثبوت ایک اور آ گیا. اور تو ہیں ہی بڑے، لیکن یہ بھی ایک آ گیا کہ رکوع کی ترتیب انہوں لوگوں نے اس لیے بنائی. تو بہرحال قرآن مجید کے یہ مختلف معاملات ہمارے سامنے آئے کہ کس طریقے سے کتنی محنت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جمع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر رموز اوقاف، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کی بھی چیزوں کو پھر لایا گیا. کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ تو بات کے انداز سے سمجھ جاتے تھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا اور کہاں کتنا رکنا ہے. بیان کے مطابق اتار چڑھاؤ اور ٹھہرنے کا وہ سب ان کو علم تھا، لیکن عاجمی لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. اس وجہ سے پھر وہ بھی چیزیں بنا دی گئیں. علامات آپ نے قرآن مجید میں دیکھی ہوں گی، جیم لکھا ہے، میم، طا، مختلف علامات ہوتی ہیں. کہیں لکھا ہوتا ہے لا. تو ان سب کے اپنے اپنے مطلب قرآن مجید میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر قرآن مجید میں شروع میں یا آخر میں، زیادہ تر آخر میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سمجھنا یہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن مجید انسان اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا. دیکھیں ایک لفظ ہے اٹھو مت بیٹھو. اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ اٹھو مت بیٹھو. کیا مطلب ہوا؟ کہ کھڑے ہو جاؤ. اور یہی جملہ ایک اور انداز سے میں کہہ رہا ہوں، اٹھو مت بیٹھو. الٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں فرق آیا؟ الفاظ میں فرق نہیں آیا، کہاں ہم نے رکے اور کہاں نہ رکے اس میں فرق آیا. جو عربی لوگ ہیں اہل زبان ان کو تو معلوم تھا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، لیکن اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو سب چیزوں میں فرق آ جاتا ہے نا. تو ہمیں اگر یہ قرآن مجید کے رموز و اوقاف جو ہیں اگر نہیں آتے ہوں گے تو یہی ہو رہا ہوگا کہ جہاں رکنا تھا وہاں ہم چل پڑے اور جہاں چلنا تھا نہیں رکنا تھا وہاں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ حسن اور وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے.
کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی بھر پتہ نہیں چلتا ہم سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پڑھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک گتا کہیں رکھا ہوا تھا، کسی نے اٹھایا قرآن مجید کی جلد بنا دیا، اس پہ کچھ نہیں آیت لکھی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہیں۔ اب جو جلد بن گیا نا، اب فقہا کیا کہتے ہیں کہ اس گتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ تو وہاں پڑا ہوا تھا، رکھ دیا کہ نہیں اب یہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا، اپنی نسبت مضبوط کر لی۔ جب ایک گتے کی اتنی عزت اور عظمت بڑھ سکتی ہے کہ اس کو بے وضو نہیں ہاتھ لگا سکتے اب نسبت کے حصول کے بعد، تو میں اور آپ اللہ کے قرآن سے اگر رابطہ بڑھائیں گے، تعلق رکھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تعلیم کو عام کریں گے، تو ہمارا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی۔ پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں لے سکتے ہیں، کسی کو چاہیے، ویسے تو ہم سب نے کے علم میں ہی ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں رب کریم اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ رب کریم ابھی ایک پرچی آئی حاجی محمد یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور بھی جو ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کلی مغفرت فرما دیجئے۔ تمام مومنین اور مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ رب کریم میری والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب۔ www.darsequran.com